بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہودی نو مسلمہ اینڈ اسپونڈنگ کے قبول اسلام کی داستان۔ اس نے نامطلوب اولاد کی حیثیت سے جنم لیا تو اس کا باپ بھپر گیا، کیونکہ وہ تو اس کی 3 بڑی بہنوں کی اس دنیا میں آمد پر مشتعل رہتا تھا اور اس کی ماں کو منحوس اور بدنصیب کے طعنے دیا کرتا تھا۔ وہ یہودی باپ کے لیے تو نامطلوب تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مطلوب قرار پائی، جس نے اسے اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی دنیا میں آنے کی سعادت بخشی۔ یہ خوش بختی اس کا کیسے مقدر بنی؟ امریکی نو مسلم اس سوال کے جواب میں کیا کہتی ہیں، خود ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ماں باپ نے میرا نام این اسپونڈنگ رکھا، مگر اب سے مجھے عائشہ کے بابرکت نام سے پکارتے ہیں۔ میں مغربی اور ورجینیا کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی اور نشو نما پائی۔ ماں عیسائی تھی مگر باپ یہودی۔ میں پیدا ہوئی تو وہ ماں پر بے حد غصہ ہوا۔ رفتہ رفتہ دونوں میاں بیوی میں ناچاقی نے علیحدگی تک نوبت پہنچا دی۔ میری عمر 1 سال ہی ہوئی کہ باپ نے ماں کو طلاق دے دی۔ بڑی بہنوں نے بتایا کہ میں چوتھی اولاد تھی، جبکہ میری پیدائش سے پہلے وہ ہر بار ماں سے اولاد نری کا طلبگار تھا۔ اس قسم کا شخص بیوی اور بیٹیوں کی کفالت نہیں کیا کرتا، لہذا ہماری پرورش اور دیکھ بھال کا کام ماں کے کندھوں پر آ پڑا اور ہم نے انتہائی حسرت میں بچپن کے دن گزارے۔ میرا باپ یہودی ہی کی حیثیت سے 2003 میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ میں مشرف با اسلام ہو چکی تھی، اس لیے چند برسوں سے میری اس کے ساتھ کوئی بول چال باقی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی ہمارے درمیان بات چیت بہت کم ہوئی تھی اور میرا دائرہ اسلام میں داخل ہونا تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہی نہیں تھا۔ میری ماں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھی، لیکن وہ ایک سائنسداں تھی، لہذا اسے شرح صدر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے عقیدے کے بارے میں ایک پیچیدہ اور گنجلک تصور کرتی تھی۔ 4 گروپوں کے ساتھ کام کر کے وہ اچھی خاصی رقم کما لیتی تھی اور گھر کے اخراجات کی کفالت ہو جاتی تھی۔ میرے خاندان والوں میں سے کسی کے پاس بھی میرے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ مجھے نانی کے گھر بھیج دیا گیا۔ میرے نانا چلنے پھرنے سے معذور تھے اور ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے۔ میری نانی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے کبھی پوچھ لیتی کہ کیسی ہو اور شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں۔ میری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کجروی اور گمراہی کا خمیر ہی نہیں رکھا، اس لیے مکمل آزاد ماحول میں بھی بری عادتوں میں ملوث نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ عادت بد مجھے چھو کر ہی نہیں گئی۔ میرا واحد شوق شہنائی اور الغوزہ اور دیگر انواع کی ہلکی پھلکی موسیقی تک محدود تھا۔ یہ میری زندگی کی واحد مصروفیت تھی۔ اس میں تفریح تباہ کا سامان بھی میسر تھا۔ میری ماں بھی موسیقی سے گہرا شغف رکھتی تھی، الغوزہ سے موسیقی کی تانیں بکھرا کرتی تھی اور جاز گروپ میں ان کی شمولیت کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ میری ماں ایک سماجی کارکن تھی۔ وہ معذور، اپاہج اور ذہنی معذوروں کی مدد میں لگی رہتی تھی۔ بے شمار بچوں کی جانیں بچانے میں مصروف رہتی تھی اور ان بچوں کے گھروں سے محفوظ مقامات پر پہنچاتی رہی جو اپنے گھروں میں محفوظ و معمول نہیں تھے اور انہیں ہر طرح نظر انداز کیا جاتا تھا۔ انہیں وہ مخصوص مقامات میں داخل کرا کے ان کی زندگی بہتر بنانے میں معاونت کرتی تھی، مگر افسوس جب مجھے اپنی اس قسم کی سماجی خدمت گزاری کی مدد کی ضرورت تھی وہ مجھے نہیں میسر آ سکی۔ دوسرے بچوں کے کام آنے والی میری ماں اپنی بیٹی سے مجرمانہ حد تک غافل رہی۔ دوسرے بچوں کو بچانا اور ان کے لیے محفوظ اور عافیہ زندگی کا اہتمام و سامان کرنے والی ماں کا اپنی بیٹی سے گریز، بے پرواہی میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس طرح میں ماں، نانی اور دوسرے ساتھیوں کی بے پرواہی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے آسرا پر نشو نما پاتی رہی۔ میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ نانی کے گھر مجھے بود و باش کی آزاد حاصل تھی اور میں گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ رہی تھی اور میں بانسری، الغوزہ وغیرہ اور موسیقی کے استاد تک ہی محدود رہی۔
میری بڑی بہنوں کے پاس بھی میرے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ ان کے اپنے ہی لاتعداد مسائل تھے۔ ایک بہن تو بے حد جاہل تھی جو مجھے طعنہ دیا کرتی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہماری ماں کو طلاق ہوئی، اور اس کی موٹی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اگر میں نے لڑکے کے بجائے لڑکی کی حیثیت سے جنم لیا تو اس میں میرا کیا قصور، اور اگر یہ کوئی قصور ہے تو وہ خود بھی اس کی سزاوار تھی۔ جب 18 برس کی ہو گئی تو میں نے امریکی بحریہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ جو کچھ بھی دیکھتی یا پڑھتی ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ ایک حادثے میں میری بینائی جاتی رہی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ زحمت میرے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی۔ حالانکہ کئی بار گر پڑتی اور گھٹنا اور ٹخنا ٹوٹنے کی نوبت بھی آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بدقسمتی پر رونے یا افسوس کرنے کے بجائے دوسرے معذوروں سے ہمدردی اور ان کی مدد کی ترغیب عطا کی، اور مجھے حوصلہ اور استقلال کی دولت عطا فرمائی۔ 2 سال کے بعد میری بینائی بحال ہو گئی، مگر اس دوران میں مجھے اللہ کی جو قربت نصیب ہوئی شاید بینائی کی محرومی نہ ہونے کے باعث نہ ہو سکتی۔ میں عیسائی کو تضادات کا مجموعہ سمجھا کرتی تھی۔ میں شارٹ اسکرٹ کے بجائے لمبے چوغے نما لباس کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ میری شادی ہو گئی مگر ناکام رہی۔ چرچ میں پادریوں سے عیسائی عقیدے کے متعلق سوالات کرتی تو وہ اطمینان بخش جواب نہیں دے پاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا میں دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اس طرح شیطان تمہیں چرچ سے دور لے جائے گا یہ کہہ کر مجھے منع کر دیا۔ میں چرچ میں میوزک منسٹری کی رکن تھی۔ ایک دن میں میوزک روم میں جانے کے لیے چرچ کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو 2 ساتھی خواتین میری غیبت کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا چونکہ میں طلاق لے چکی ہوں اس لیے مجھے میوزک میں اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لینا چاہیے، جبکہ دوسرے لوگ مجھے میوزک سننے میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ مجھے تعجب ہوا کہ ان عورتوں کو میرے بارے میں اس قسم کی خیال آرائی کا اختیار کس نے دیا۔ اگر میں مطلقہ ہوں تو سب جانتے تھے یہ سانحہ شوہر کی بدعملیوں کا نتیجہ تھا۔ میں شراب تو دور کی بات ہے سگریٹ تک کے قریب نہیں پھٹکی تھی۔ بد اخلاق کے کاموں سے اجتناب کرتی تھی، تو یہ خواتین میرے اخلاق پر کیوں کیچڑ اچھال رہی ہیں؟ عیسائیت میں مطلقہ کو اس وقت تک دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اس کا شوہر زندہ رہے۔ میں اس روایت کی پابندی کیا کرتی تھی اور ہر قسم کی آلائشوں سے پاک زندگی گزار رہی تھی۔ میری دلچسپی کا سامان بھی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں شبانہ روز محنت کر کے اس کی پرورش کرتی رہی۔ عیسائی پادریوں نے مجھے دوسرے مذاہب کی تعلیم سے گریز کی تلقین کی، مگر میں مختلف لائبریریوں سے اسلامی کتابیں خرید کر پڑھنے لگی۔ میری بینائی اگرچہ بحال ہو چکی تھی مگر میں آنکھوں پر دباؤ سے گریز کرتی تھی اور آڈیو کتابوں کے مطالعے پر زیادہ توجہ مبذول کیا کرتی تھی۔ اس دوران میں شہر ورجینیا میں ایک نووارد مسلم خواتین سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے اسلام کی تعلیمات پر مشتمل چند پیمفلیٹ مطالعے کے لیے دیے۔ میں اسلام کی طرف زیادہ شدت کے ساتھ مائل ہونے لگی۔ میں نے اس مسلم خواتین کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور اسلامی احکام و تعلیمات پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک نفیس اور ایماندار خاتون پایا، اور اسلامی تعلیم کے بارے میں گہرا مطالعہ رکھتی تھی اور عملاً بہت اچھی مسلمان تھی۔ اس نے میری کایا پلٹ دی، میری دنیا اور آخرت سنوارنے کا سامان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری بیٹی کالج پہنچی تو اسے وہاں ایسے مسلمان دوست ملے جن کی دوستی پر وہ بہت خوش تھی۔ ان کا تعلق پاکستان، سوڈان، عرب امارات سے تھا۔ ان کی رفاقت میں میری بیٹی کو اسلام کے مطالعے کے موقع ملا، جبکہ اس دوران میں اسلام کے بارے میں میرا مطالعہ خاصا وسیع ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کے علاوہ اسلامی موضوعات پر کتابیں اور آڈیو ویڈیوز کے ذریعے سے
ایک بڑا علمی ذخیرہ میرے دماغ میں اتر چکا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ اسلام میری روح کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے یہ مطالعہ خاموشی کے ساتھ کیا۔ میری بیٹی کو اس کا علم نہیں تھا۔ میں برسوں سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہوں اور مختلف مذاہب کا تقابلی جائزہ بھی اطمینان بخش حد تک لے چکی ہوں۔ میں مسلمانوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، مگر باقاعدہ اور اعلانیہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک روز میری بیٹی نے مجھے پس و پیش کے عالم میں اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھے اب تک ایک واضح عقیدہ عیسائی کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، اس لیے اظہار مدعا کے وقت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے استفسار کیا، تم اسلام کیوں قبول کرنا چاہتی ہو؟ اس نے بتایا، ممی، میں ایک مسلمان کلاس فیلو سے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرتی رہی ہوں، اور جب میں نے خاصا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام سے گہرا قلبی لگاؤ محسوس کیا تو اپنی سہیلی کو اپنے دل کا احوال بتایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ پہلے اپنی ماں سے اجازت حاصل کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ قلبی کیفیت کی تمام تر حقیقت جاننے کے لیے اس سے بعض سوالات پوچھے۔ اس نے خوف ہی کے عالم میں جو جوابات دیے، ان سے مجھے اندازہ بلکہ یقین ہو گیا کہ اسلام اس کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے اپنا بھی دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے یہ جان کر بے حد خوشگوار حیرت ہوئی کہ میں برسوں سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہوں اور اب فی الحقیقت ایک مسلمان ہوں۔ اس نے چند ہفتے بعد اپنی مسلمان دوستوں سے میرا تعارف کرایا اور ان کی ایک مسلم سہیلی کے گھر جا کر ہم نے کلمہ شہادت پڑھ کے حلقہ بغوش اسلام ہونے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس موقع پر 12 خواتین دوستوں کا ایک گروپ موجود تھا اور یہ سب کی سب نیک اور باعمل مسلمان تھی۔ یہ جولائی 2001 کا واقعہ ہے۔ کتنی خوشگوار اور تعجب انگیز حقیقت ہے کہ امریکہ کی 2 ماں بیٹیاں مختلف راستوں سے سفر کرتی ہوئی انجام کار ایک خوشگوار اور باسعادت نتیجے پر یکجا تھی۔ یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں مسلمان ہونا آسان بات نہیں تھی۔ ہم جہاں رہائش پذیر تھے وہاں اکثریت سفید فام عیسائیوں اور یہودیوں پر مشتمل تھی۔ اگرچہ میری والدہ نے ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ رنگ سفید ہو یا کالا یہ بے معنی بات ہے اور اصل میں دلوں کا اجالا پن ہی سب سے افضل ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد ہم اقلیت میں تھے۔ اس ماڈل میں باعمل مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا تھی۔ بدقسمتی سے نو مسلم ہونے کے حوالے سے غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کی طرف سے بھی بعض معاملات میں مخالفت کا سامنا تھا۔ مثلا حجاب کے معاملے میں بعض مسلمان بھی غیر مسلموں سے متاثر ہے۔ بہرحال میں ان مسلم خواتین سے بے حد متاثر تھی جو مساجد ہوں یا سماجی اجتماعات ہر جگہ حجاب میں رہا کرتی تھی۔ ابھی اسلام قبول کیے 2 ماہ بھی کم عرصہ گزرا تھا کہ 14 ستمبر 2001 کو کرانے کی ایک دکان پر ایک نوجوان نے مجھ پر حملہ کر دیا جو مسلمانوں سے انتہائی شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے اپنی کار مجھ پر چڑھا دی اور مجھ پر اتنا دباؤ تھا کہ میرا ٹخنا ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ گاڑی اس قدر شدید تھی کہ ساتھ ہی ایک دکان کے شیلف میں گھس گئی، جس کی وجہ سے دکان کے شیشے ٹوٹ کر مجھ پر گر پڑے اور شدید زخمی ہو گئی۔ میری گردن اور ہاتھ پر زخم آئے تھے، بعض زخموں پر ٹانکے بھی لگے۔ اسٹور کے بغلی راستے میں موجود کیمروں نے یہ پورا منظر محفوظ کر لیا اور واقعے کے بعد فرار ہونے والا نوجوان بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نوجوان اس اپنے کیے پر پچھتانے کے بجائے مختوظ ہو رہا ہوگا۔ اس نے بعد میں بتایا کہ اس نے مجھے عرب خاتون سمجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ واضح رہے میں نے اسکارف پہن رکھا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں امریکی ہوں۔ میں سفید فام امریکیوں ہی کی طرح
انگریزی میں بات کر رہی تھی، جو اس کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ اسے بعد میں یہ جان کر مزید تعجب ہوا میں امریکی بحریے میں بھی خدمت انجام دے چکی ہوں اور معذور ہونے کی بنا پر ریٹائر کر دی گئی۔ اس نوجوان کو سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا، جس کے لیے اسے جیل جانا تھا، لیکن میں نے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا اور اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ 10 روز تک روزانہ 1 گھنٹے کے لیے اسلامی لیکچر سنا کرے گا، جس پر میں اسے معاف کر دوں گی، اور اس بات پر آمادہ ہو گیا۔ میری شرط یہ تھی کہ اگر اس نے لیکچر اٹینڈ نہیں کیے تو میں معافی کا فیصلہ واپس لوں گی اور عدالت سے اپنا حق طلب کروں گی۔ اسے حسن اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ اس نوجوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کا ایک عظیم تاریخی واقعہ کا مطالعہ کر رکھا تھا، جس میں بتایا گیا تھا ایک عورت روزانہ صبح سویرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا پھینک دیا کرتی تھی اور کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ پر کوڑا بھی پھینک دیا کرتی تھی، اور یہ اس کا معمول تھا۔ لیکن ایک روز جب اس نے خلاف معمول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا تو آپ نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ حضور اکرم رحمت العالمین تھے، اس لیے آپ اس عورت کے مزاج پرسی کے لیے پہنچ گئے۔ میں نے اسوائے رسول کا یہ واقعہ چند روز ہی قبل پڑھا تھا۔ اس واقعے نے مجھے تحریک دی کہ اس نوجوان کو معاف کر دوں، مگر اس کے لیے میں نے مذکورہ شرط پیش کر دی، جو اس نے قبول کر لی۔ یہ نوجوان مجھے اپنی بیٹی کا ہم عمر لگا۔ میں نے دل میں سوچا اگر میں اپنی بیٹی کا مستقبل خراب کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تو مجھے اس لڑکے کا مستقبل بھی محفوظ رکھنے کی سعی کرنا چاہیے۔ اس کا مستقبل خراب کرنا میرے بھی مفاد میں نہیں تھا۔ یہ کالج کا ایک ہونہار طالب علم تھا جسے اسلام کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی، اور اگر کوئی اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہ تو اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ تعصب کے جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ اس نے وعدے کے مطابق تمام لیکچر سنے اور بعد میں از خود اسلام کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس دوران میں ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا۔ 6 ماہ کے عرصے میں اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فروری 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران میں وہ اپنے آبائی علاقے میں پہنچ گیا تھا، جہاں سے اس نے ایک میل کے ذریعے سے ہمیں قبول اسلام کی خوشخبری سنائی۔ اس نے وہاں کے مسلم طلباء کی تنظیم سے رابطہ قائم کر لیا اور ساتھی طلباء کے تبلیغی مشن میں شامل ہو گیا۔ آج بھی جب ان زخموں پر نظر ڈالتی ہوں جو اس نوجوان لڑکے نے اشتعال میں آ کر پہنچائے تو مجھے انہیں دیکھ کر ایک ناقابل بیان سکون اور فرحت محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی فرحت اور راحت جو الفاظ کے قابل میں نہیں ڈھل سکتے۔ اس پر میں بنظر احسان و تشکر اپنے رب کی کبریائی بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور مجھے اسلامی شعار کے حوالے سے ایک اسلامی سینٹر میں کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ اس طرح مسجد اور مسلمانوں سے قربت اور روزانہ میل و ملاقاتوں سے میرے ایمان میں استحکام آتا چلا گیا۔ جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اس معاشرے میں اسلامی تعلیمات و شعائر کی پابندی آسان نہیں، لیکن میں تنہا نہیں ہوں اور میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے اور مجھے ہر قسم کے نشیب و فراز میں ذات باری تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہے۔ تو جو بھی مشکل اور آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے اس پر قابو پانے کی کامیاب کوشش کرتی ہوں۔ اس طرح میرا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔